مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود سمجھے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ کسی کی برائی نہ کرو، قرض نہ لو، وفا کے بدلے عطا سے کام لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بادشاہ بھی تمہارے در پر آئیں گے۔ پریشانیوں کی گھڑی کو کمر پر لادے نہ پھرا کرو، وقت سے پہلے کمر دوہری ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گھڑی کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیاں صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیز لے کر جائیں گے۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ پاک کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر اپنے حالات پر 1000 بار شکر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، مگر کمزور اتنا ہے کہ لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت۔ اے زندگی والو، پڑھ لو ابھی بھی سستی ہے نماز۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ انسان ہارتا تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور دونوں سمندر عبور کرنے لگے۔ کشتی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا، لیکن آدمی ایسے اطمینان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی، وہ غصے سے چلا اٹھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا طوفان کشتی کو ڈبو دے گا؟ ہماری موت سر پر ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شارک پر رکھ دی۔ بیوی ہنس پڑی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیا آپ ابھی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دوں؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر خاوند بولا، جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد، ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اسے روک لے، چاہے تو ہمیں کشتی ڈبو کر بھی ہمیں بچا لے۔ یاد رکھو اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے، سر سید احمد خان ابھی بچے تھے۔ انہوں نے اپنے نوکر کی کسی بات سے خفا ہو کر اسے تھپڑ مار دیا۔ جب والدہ کو پتہ چلا تو وہ سخت خفا ہو گئیں اور کہا، جب تک تم نوکر سے معافی نہیں مانگو گے تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ سر سید احمد خان اپنی خالہ کے ہاں چلے گئے اور 2-3 دن وہیں رہے۔ تیسرے دن ان کی خالہ ان کے گھر چلی گئیں اور سر سید احمد خان کی سفارش کی، مگر انہوں نے کہا، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں جب تک یہ نوکر سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ خالہ نے بہت سمجھایا کہ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، مگر ان کی والدہ نہیں مانی۔ خالہ نے اپنے گھر جا کر سر سید احمد خان کو ساری بات بتائی کہ جب تک معافی نہیں مانگو گے تمہاری والدہ نہیں مانیں گی۔ سر سید احمد خان کو سمجھ آ گیا کہ جب تک معافی نہیں مانگوں گا گھر آنے نہیں دیا جائے گا۔ سر سید احمد خان اپنی والدہ کی بات کو کبھی نہیں بھولے۔ ہماری قوم کو بھی ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے جو بچے کو صحیح غلط کی تربیت دیں۔ ان کی بدولت ہے بڑے ہو کر انہوں نے اتنی شہرت حاصل کی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہیں، مگر جب اس کا ہمسفر ہی نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی لاڈلی بیوی بننا چاہتی ہے تو 121 مرتبہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے اور اپنے شوہر کو دم کر دے۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے بے انتہا پیار کرنے لگے گا۔